حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز پڑھ لیجیے الصلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ پورا مجمع پڑھ لے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و ثنا کے بعد مقتدر علماء کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، میرے والد گرامی کے بہت تھے چہیتے مرید محترم جناب حاجی رستم صاحب اور ان کے صاحبزادگان حاجی محمد اکبر صاحب اور لیاقت صاحب قابل مبارکباد ہیں، جو ہر سال بڑے ارادت اور عقیدت، خلوص اور بڑی محبت کے ساتھ یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے رزق میں، ان کے مال میں، ان کے کام میں، ان کی تجارت میں برکت عطا فرمائے، اور ہم اور آپ جو شریک ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا، اللہ ان سب کو اور چودھری صاحب کو بھی اور ان کے بچوں کو بھی کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اس دفعہ میں نے خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا فاروق سعیدی صاحب سے بھی گزارش کی کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ علامہ فاروق خان سعیدی صاحب حضرت غزالی جمع راضی دورہ حضرت علامہ کانی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے معتمد علیہ ساتھیوں میں سے۔ حضرت ان پر بڑا اعتماد فرمایا کرتے تھے، جماعت اہل سنت کے معاملات ہوں، جمعیت علماء پاکستان کے معاملات ہوں، اب بھی الحمدللہ اس آستانِ کاظمیہ کے یہ اہم مشیعان میں سے ہیں، اور حضرت غزالی جمع کے جو نائبین ہیں، جن کے صاحبزادگان ہیں، ان کے ساتھ چل رہے ہیں اسی طرح جس طرح غزالی جمع کے ساتھ چل رہے تھے۔ آج یہ تشریف لائے، میں نے اس لیے بلایا کہ حضرت غزالی جمع سے جو میرے والد کرام کو محبت تھی اور جو ارادت اور ایک دوسرے سے کا تعلق تھا، ایک دونوں حضرات کو، ان کے آنے سے ان دونوں کی روح خوش ہو رہی ہوگی، بہت محبت۔ حضرت تشریف لاتے تھے، حالانکہ چل نہیں سکتے تھے، جب یہاں سے گزرتے تھے میرے والد گرامی حضرت شاہ مفتی محمود الولی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے آپ سب خدام ہیں، وہ جب یہاں سے ملتان سے ہوتے ہوئے جاتے تھے محمود آباد تو چل نہیں سکتے تھے، قاری اشتیاق صاحب کے گھر میں ہوتے تھے، میں انوار علوم کے جلسے میں حاضر ہوتا تھا، حضرت غزالی جمع مجھ سے پوچھا کرتے تھے والد گرامی کے بارے میں نے کہا آئے ہوئے ہیں لیکن ہمت نہیں آنے کی،
تو حضرت اپنا انوار العلوم کا جلسہ چھوڑ کر وہاں تشریف فرما ہوتے تھے حضرت سے ملاقات کے لیے آیا کرتے۔ یہ محبت تھی ان دونوں حضرات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے درجے بلند سے بلند تر فرمائے۔ آج ماشاءاللہ مولانا صدیق صاحب بھی تشریف فرما ہوئے ہیں، یہ بھی بڑے پرانے ساتھی ہیں۔ حضرت غزالی زماں کے فاروق خان سیدی صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور ہمارے جمعیت علماء پاکستان کے ایوب خان صاحب ماشاءاللہ ایوب مغل صاحب تشریف فرمائے، ان کے ساتھ مولانا حامد علی خان صاحب تشریف فرمائے۔ اللہ ان سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وسیم ممتاز صاحب ہاں ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، اللہ ان کی بھی حاضری قبول فرمائے۔ حضرت محترم میں نے قرآن پاک کی مختصر ترین سورت شریف تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، بس رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے۔ آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نام و نشان ہے۔ سورت کے شان نزول یہ تھا کہ جب حضور کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا وصال ہوا، آپ کے دو صاحبزادے تھے، ایک کا لقب طیب تھا، ایک کا طاہر تھا، یک کے بعد دیگر دونوں کا وصال ہو گیا۔ جب حضرت عبداللہ کا وصال ہوا تو کافروں نے بڑی خوشیاں منائی اور کہنے لگے کہ اب نام تو چلتا ہے، بیٹوں سے چلتا ہے، اولاد سے چلتا ہے، نسل سے چلتا ہے، اب ان کا نام ختم ہو جائے گا محمد کا معاذ اللہ، اس لیے کہ بیٹا تھا وہ تو چلا گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، کون نام لے گئے؟ جب یہ کہا انہوں نے تو میرے رب نے پوری قرآن کی سورت نازل فرما دی۔ پہلے میرے محبوب کو تسلی دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو تو یہ ساری امت کثرت سے عطا کر دی ہے، یہ دو بیٹے لے لیے تو کیا ہوئے؟ یہ اربوں کھربوں قیامت تک آنے والی جو امت ہے، یہ آپ کی روحانی اولاد ہے۔ یہ جو دشمن ہے یہ بے نام و نشان ہے، یہ غلام تو قیامت تک آپ کا نام بلند کرتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ فرمائے ان شانیہ کا هو الابتر، یہ جو کہہ رہا ہے کہ آپ معاذ اللہ بے نام و نشان ہے، اللہ فرماتا ہے ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ بے نام نشان ہے۔ آج کہیں ابو جہل کا کوئی بیٹا نظر آتا ہے، کہیں ابو لہب کا کوئی بیٹا نظر آتا ہے، اور میرے مصطفیٰ کے سید بھی ہزاروں موجود ہیں اور حضور کے غلام بھی ہر جگہ موجود ہیں، اور نام مصطفیٰ لیے جا رہا ہے۔ اب یہاں میں آپ کی توجہ ایک اہم چیز کی طرف دلانا چاہتا ہوں، یہ دستور محبت ہے۔ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور آپ کے محبوب پر کوئی اعتراض کرے تو محبوب کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، محب اس کا جواب دیتا ہے۔ بہت سے لوگ، مختلف لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے، ان کے جو لیڈر ہیں ان پر لوگ اعتراضات کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے پہ اعتراض ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو ان کے نائب ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں، جو ان سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں جناب جواب دینے کے لیے کہ صاحب ہم جواب دیں گے، آپ نے کیسے اعتراض کر دیا ہمارے لیڈر پر۔ یعنی وہ دستور محبت ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس محبت کرنے والے سے جواب دیا جاتا ہے۔ اگر محبوب پر کوئی اعتراض ہو تو محب جواب دیتا ہے، معشوق پر اعتراض ہو تو عاشق جواب دیتا ہے، کسی دوست پر اگر کوئی اعتراض ہو تو اس کا دوست جواب دیتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا ارے میرے محبوب پر اعتراض ہوا ہے، تم نے اعتراض کیا ہے، میرا محبوب جواب نہیں دے گا، میں رب محبت کرنے والا جواب دے گا۔ اب دیکھیے کتنے انبیاء ہیں، سارے عظمت والے شان والے ہیں انبیاء، لیکن محبوب صرف ایک ہی ہے اس کا، اور وہ میرا آپ کا نبی ہے۔ جس پر بھی اعتراض ہوا ان کی امتوں نے توہینیں کی، گستاخیاں کی، بے ادبیاں کی، اعتراضات کی اپنے نبی پر۔ بے شک نبی عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، لیکن جب بھی کسی نے اعتراض کیا خود نبی نے آ کر جواب دیا۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام پر کتنی بےہودہ یاوہ گوئی کی ان کے امتیوں نے،
کہا انا لنراک فی ضلال مبین۔ اے نوح، کون کہہ رہی ہے؟ جب آپ نے تبلیغ کی، سیدھا راستہ دکھایا، گمراہ وہ تھے، الٹی بات کر رہے ہیں۔ نوح ہمیں تو تم گمراہ نظر آ رہے ہو، ہم نے باپ دادا کا روش چھوڑ دی، وہ سارے کے سارے ہمارے باپ دادا ان کے بتوں کو پوجا کرتے تھے، اور تم نے یہ روش چھوڑ دی، تم گمراہ ہو گئے۔ حضرت نوح کہہ رہے تم گمراہ ہو، وہ بدبخت کہہ رہے ہیں حضرت نوح کو اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کلی گمراہی میں ہم تمہیں دیتے۔ اب یہ اعتراض کیا، جواب کس نے دیا؟ حضرت نوح نے خود جواب دیا، اور فرمایا، قرآن اس کو نقل کرتا ہے، یا قوم لیس بی ضلالۃ ولٰکنی رسول من رب العالمین۔ تم کیا بات کرتے ہو؟ میں گمراہ ہوں؟ میں تو اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ رسول تو ہدایت دینے والا ہوتا ہے، وہ گمراہ کیسے ہوگا؟ وہ تو دوسروں کو ہدایت دے رہا ہے۔ آپ نے کہا نہیں، میں گمراہ نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، ان کے قوم نے پھر ان پر اعتراض کیا اور کہا انا لنراک فی صفاحۃ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اے ہود، تم جو یہ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہو، آج تک ہم نے ایسی باتیں نہیں سنی، یہ تو کوئی بے وقوفی بات کرتا ہے، معاذ اللہ۔ نبی کو کہہ رہے ہیں یہ بے وقوفی کی باتیں کی ہیں تم نے، اور پھر من الکاذبین، ہم تو تمہیں جھوٹا بھی سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے بھی ہو، معاذ اللہ ثم معاذ۔ بتائیے کتنی بڑی بڑی باتیں اپنے نبیوں کے لیے کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام خود آ کر جواب دیتے ہیں، یا قوم لیس بی صفاحۃ ولیکنی رسول من رب العالمین۔ میرے پاس سے تو پاس سے بھی نہیں گزری ہے بے وقوفی، بھلا کوئی نبی بھی بے وقوف ہو سکتا ہے؟ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، آواز تو نکالو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، آستانہ علیہ انور شریف، آستانہ علیہ حیدرآباد شریف۔ ہے کوئی جنریٹر کا انتظام کر رہے ہیں؟ اچھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، حیدری کی آمد، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، میرے آقا جیسا کوئی نہیں، میٹھے مدنی جیسا کوئی نہیں، میرے آقا جیسا کوئی نہیں، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، نعرہ تکبیر، تھا حضرت نوح پر اعتراض ہوا، حضرت نوح نے جواب دیا۔ حضرت ہود پر اعتراض ہوا، حضرت ہود نے جواب دیا۔ حضرت موسیٰ پر اعتراض ہوا۔ فرعون کہتا ہے، جب فرعون کے پاس گئے تبلیغ کے لیے، اس کو ہدایت دینے کے لیے، تو وہ کہتا ہے یا موسیٰ انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا۔ اے موسیٰ، تم عجیب باتیں کر رہے ہو، یہ باتیں تو ایسا کوئی شخص کرتا ہے جس پر کوئی جادو ہو گیا ہو، تم پر کوئی جادو تو نہیں ہو گیا؟ اب بتائیں اتنی بڑی بات کر دی اس نے۔ حضرت موسیٰ خود جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ
انی لأظنک یا فرعون مسبورا، اے فرعون تو مجھے کہتا ہے میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو ہلاکت کے اندر جانے والا ہے، تو ہلاک ہونے والا ہے۔ الغرض جس نبی پر بھی اعتراض ہوا، بے شک نبی بڑی عظمت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، لیکن جب ان پر اعتراض ہوا تو انہوں نے خود اس کا جواب دیا۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ پر جب اعتراض ہوا تو نبی نے جواب نہیں دیا بلکہ خود رب کائنات نے ان کی طرف سے جواب دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ بے شک سارے نبی عظمت والے ہیں لیکن حبیب خدا صرف ایک ہی ہے۔ جس پر اگر اعتراض ہوتا ہے تو رب کائنات اس کی طرف جواب دیتا ہے، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ جواب دیا۔ اب یہاں سے سبق دینا مقصود ہے، امت کو سبق دینا مقصود ہے کہ جس سے پیار ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے۔ مجھے اپنے نبی سے پیار ہے، اللہ فرما رہا ہے میں جواب دے رہا ہوں۔ اے امت مصطفیٰ اگر تمہیں بھی اپنے نبی سے پیار ہے تو نبی پر کوئی اعتراض آیا کرے تو نبی نہیں تم آ کر جواب دیا کرو نبی کو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم نے دیکھا ختم نبوت، ہم نے دیکھا اس پیغام پر عمل کیا امت مصطفیٰ نے۔ دنیا میں جہاں جہاں کہیں حضور پر کوئی حملہ کرتا ہے، ناموس پر کوئی حملہ کرتا ہے، ناموس مصطفیٰ پر کوئی حملہ کرتا ہے، قرآن پر کوئی حملہ کرتا ہے، دین پر کوئی بات کرتا ہے، پوری دنیا کے مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں، رب کی سنت پر عمل کرتے ہیں، حضور کی طرف سے جواب دیتے ہیں۔ قرآن پر حملہ ہوا ہالینڈ کے اندر، پوری دنیا کے اندر کھڑے ہو گئے۔ بابری مسجد پر حملہ ہوا، پوری دنیا کے مسلمان کھڑے ہو گئے۔ حضور کی ناموس پر حملہ ہوتا، پوری دنیا کے مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہائے افسوس مسلمان حکمراں کتنے بے غیرت ہیں، کتنے بے غیرت ہیں۔ کس طرح حملہ ہو رہا ہے غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر، مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اور کل میں خبر پڑھا تھا لبنان کے اندر اللہ کے پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے مزار کو بھی شہید کر دیا گیا۔ لیکن ان بے غیرتوں کی غیرت جاگ نہیں رہی ہے، روزانہ ختم آ رہی ہے۔ آج اتنے 100 شہید، آج اتنے 100 شہید، 45,000 تک عاشقان مصطفیٰ جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ لیکن بے غیرت مسلمان حکمرانوں کو عقل نہیں آ رہی ہے۔ لیکن الحمدللہ مسلمان جتنے بھی ہیں ان کے اندر غیرت ہے، احتجاجی مظاہرے بھی کر رہے ہیں، جلسے بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم وہاں نہیں جا سکتے لڑنے کے لیے، ہم نے تو یہ بھی کہا تھا، جمعیت علماء پاکستان نے کہا لکھواؤ اپنے نام، کون کون وہاں جہاد کے لیے جانے کے لیے تیار ہے۔ 1000 لوگوں نے اپنے نام لکھوائے، لیکن حکومت جو ہے وہ بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ حکومت اجازت دے، عاشقان مصطفیٰ جائیں گے اور انشاءاللہ اپنے غزہ کے فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ سارا بشانہ ہو کر انشاءاللہ لڑیں گے ان یہود و نصارہ کے مقابلے میں۔ لیکن کم سے کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ ان یہودیوں کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ تو کریں کم سے کم۔ جس گھر کے اندر میں جاتا ہوں کوکا کولا نظر آتی ہے، 7 اپ نظر آتی ہے، میں گزرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ میک ڈونلڈ بھرے پڑے ہوئے ہیں، آئیے بھرے پڑے اس کے جو دوسرے ادارے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے میرے دوستوں، کم سے کم اتنی غیرت تو آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ پیسہ جو ہے KFC کا پیسہ، یہ میک ڈونلڈ کا پیسہ، یہ لوگ جو آپ پیسہ دیتے ہیں یہ پیسہ وہاں لگاتے ہیں، اسرائیل کو دیتے ہیں کہ مارو اس پیسے سے مسلمانوں۔ یہ آپ کا پیسہ مسلمانوں کا خون بہتا ہے، آپ مسلمانوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے اس کے اندر آپ بھی شامل ہے اس کے اندر۔ اگر آپ وہاں جاتے ہیں، آج عہد کریں کہ جتنے پروجیکٹس ہیں اسرائیل کے ان کے سب ہم بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔
ہاتھ کھڑا کر کے کریں کہ ہم بائیکاٹ کریں گے ان کا. کم سے کم اتنی غیرت کا تو مظاہرہ کریں. الحمدللہ غیرت ہمارے اندر موجود ہے. حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آئی اور جب کسی نے حملہ کیا عاشقان مصطفیٰ نکل کے آ گئے. سن 53 کی بات ہے. سن 53 کے اندر جمعیت علماء پاکستان کے قائد مجاہد ملت علامہ عبدالسرخان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو سزا ہو گئی. اس وقت کی کورٹ نے فوجی کورٹ نے سزا سنا دی اور جب ملٹری کورٹ نے سزا سنا دی اور جب ایک کرنل گیا سزا سنانے کے لیے کوٹڑی کے اندر عبدالسرخان نیازی کو اور کہا کہ تم نے بغاوت کی ہے اس حکومت کے خلاف لہذا تمہیں کیا کر رہے ہیں آپ یہ بار بار نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جمعیت علماء پاکستان نورانی، قائد ملت اسلامیہ سید ابوالخیر زبیر صاحب، جمعیت علماء پاکستان نورانی، جمعیت علماء پاکستان نورانی، قائد ملت اسلامیہ سید ابوالخیر محمد زبیر صاحب. لبیک لبیک حج آگے یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضور قبلہ صاحب زادہ صاحب، جمعیت علماء پاکستان نورانی زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. صاحبزادہ ابوالخیر ڈاکٹر محمد زبیر صاحب، تیری خیر میری خیر. صرف نعرہ تکبیر لگائے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خیر میری خیر. نعرہ تکبیر لگائیں خالی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.